بس بیت ہو گئے ہم ایسے ہی بات بھائی ہوتے ہیں کہتے ہیں گھر میں مسورات ہیں وہ بیت ہونا چاہتی ہیں تو ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی غائبانہ تو پڑتال کو قبول فرما دیتے ہیں جیسے کہ بھائی پوچھ رہے تھے ان سے پھر میں نے کہہ دیا کہ آپ کے گھر والوں کا غائبانہ تو پڑتال بس بیت شاہ صاحب یا خاتون کی مدد سے میں آپ پڑھاتی تھی اپنے گھر سے ہی درخواست کی غائبانہ طور پر حضرت شاہ صاحب نے یہاں لاہور بیٹھ کر اتنا فرمایا کہ ان کا تعلق قبول ہے اتنا کہنے سے ہی ان کے دل کے اوپر نیک اثرات شروع ہو گئے تعلق کی برکت سے یاد اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہوں بہرحال یہ 3 تسبیحات ان کو بتلا دیں جنہوں نے غائبانہ بیت کہا ہے تیسرا کلمہ طیبہ استغفار اور درود شریف نماز والا درود شریف پڑھ لیں وہ افضل ہے کوئی مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں اور گھر میں کوئی راستے میں آتے جاتے کوئی زبانی مصروفیت نہیں ہے تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر قرآن پاک کی تلاوت کچھ گناہوں کا ایسا عادی ہو گیا ہوں کہ چھوڑ نہیں رہا بارہا توبہ کی توفیق کبھی کبھی مہینوں کے بعد مل جاتی ہے کیسے جان چھوٹے گی بھائی اللہ اپنی مہربانی اللہ تعالی گناہوں سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے اور دوسرا اس استحضار کو اس یاد کو پختہ کریں کہ مجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے میرے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں اپنی حاضری خود لگائیں والدین کہاں تو دیکھیں گے اساتذہ کہاں تو دیکھیں گے نگرانی کریں گے اپنی حاضری خود لگائیں کہ ہمیں اور حاضری کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہاں حاضری کہ ہمیں اور کوئی دیکھے نہ دیکھے ہمارے پیارے مولا ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں کتنے واضح فرمان ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وہ تمہارے ساتھ ہیں تم جہاں بھی ہو جانا پہلے جیسے اب بھی پہلے مریدین اپنے اصلاح کے لیے اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے بلکہ خانقاہوں میں رہتے بھی تھے اب بھی جیسے ہوتا ہے الحمدللہ یہ آپ حضرات کی حاضری بھی یہ انہی محبتوں کا تسلسل ہے یاد رکھنا ہم تو خیر طالب علم ہیں جہاں بھی یاد اپنے شیخ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں یہ انہی نیک مجلسوں کا تسلسل ہے یاد رکھنا اس میں اپنے انداز الحمدللہ ایک شیخ ان کی مجلس میں حاضر ہوئے ان کے مرید تو ان کو سبق دیا کہ آپ نے اس آیت کا مراقبہ کرنا ہے أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اب ہاں اس کا مراقبہ کریں 40 دن تک مراقبہ کیا پھر 40 دن کے بعد شیخ نے امتحان لیا ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری اور ایک کبوتر دے دیے کبوتر یاد اور کہا اس کو وہاں ذبح کرنا ہے جہاں کوئی نہ دیکھے
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی وہ باہر نکلے، کسی نے دیوار کے پیچھے ذبح کر دیا، کسی نے جنگل میں جا کے ذبح کر دیا، اور ایک شہر تھے وہ بغیر ذبح کیے واپس گئے۔ ان سے پوچھا آپ نے ذبح کیوں نہیں کیا؟ آپ نے کہا تھا اس کو وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے۔ میں باہر جہاں بھی گیا مجھے کوئی جگہ اللہ تعالیٰ سے چھپنے کی نظر نہیں آیا، جہاں بھی گیا وہاں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے گا۔ تو شیخ نے کہا آپ پاس ہیں باقی سب فیل ہیں۔ ہاں تو اصل یہی ہے، یہ استحزار، یہ صرف بول نہیں آگے، ہاں اللہ تعالیٰ بس اس کی مشق کرتے رہنا ہے الحمدللہ۔ ہاں اور یہی استحزار ہے، یہ ایک ایک سانس کو جنت کا سانس بنائے گا، ایک ایک قدم کو جنت کی راہ پر چلائے گا الحمدللہ۔ ہاں تو بہرحال تو گناہ سب تو کوشش کریں آگے۔ ہاں اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں، توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں گناہ سے توبہ کے لیے۔ ایک یہ ہے فرمایا اس گناہ سے دستبردار ہو جائے، علیحدہ ہو جائے۔ ہاں ہمت کر کے آپ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے ہمت سے کام لینا پڑے گا، اور ہمت بھی ایسی استعمال کرنی ہے جیسے سانپ اور بچھو سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہاں شبہ ہو جائے کرسی کے بارے میں کہ سانپ ہے، آپ دیکھیں بالکل طبیعت میں کتنا تغیر آئے گا، اور فوراً وہاں سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ اس کا سانپ کا روگ ہوتا ہے، میرے وہ کیا کہتے ہیں سانپ کی دہشت ہوتی ہے۔ اگر میں ملیشیا میں تھا، ملیشیا میں وہاں پر ایک جگہ ایک بھائی کہنے لگا یہاں پر ایک آدمی نے سانپ پال رکھا ہے، سانپ پال رکھا ہے، کافی بڑا سانپ ہے۔ چلو آپ کہیں تو آپ کو دکھلا دیں، آپ کو دکھلا دیں۔ میں تو بس تصور سے ہی ڈر گیا، میں کہنے بھائی میں نہیں دیکھنا، میں دل کا مریض ہوں، کہیں سانپ کو دیکھتے ہی دل پر اثر ہو جائے، کہیں اور خطرے میں نہ چلا جاؤں۔ تو بھائی چلیے مسئلہ یہ ہے کہ طبیعت ہے، اس طبیعت میں یعنی کوئی اثر ہو جائے اور دل کا عارضہ پیش آ جائے تو بس میں نہیں، میرے اندر دیکھنے کی ہمت نہیں کیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ تو گناہ سے بچنے کے لیے ہمت کو بھی ایسے استعمال کرنا ہے جیسے سانپ اور بچھو سے بچنے کے لیے۔ سنایا تھا میرے واقعہ ہمارے شاہ حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ چڑیا گھر میں تھے، والدن خود ہی ہر کے ساتھ واقعہ پیش آیا، والدن جیسا پڑتا ہے اس میں نے سنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، باہر چڑیا گھر میں شیر پنجرے کا دروازہ بند تھا، لیکن وہ پنجرے کا دروازہ کھل گیا، شیر باہر نکلا ہے، اور لوگ شیر کے خوف سے بھاگ رہے۔ بھاگنے والوں میں بوڑھے بوڑھے حضرات بھی تھے، معذور اور لنگڑے حضرات بھی تھے، تو بہرحال سب لوگ دوڑ رہے تھے، لیکن یہ بوڑھے بوڑھے حضرات، معذور اور لنگڑے حضرات یہ دوڑنے میں پہلے نمبر پر تھے۔ یعنی ویسے تو ان میں دیکھو چلنے کی ہمت نہیں آتا، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے شیر کے خوف سے اس طرح بھاگ رہے ہو، بالکل دوڑ لگی ہوئی کیا۔ اللہ بھائی یہ مثال دے کر فرمائے لگے گناہ سے بچنے کے لیے بھی ہمت کو ایسے استعمال کرنا ہے، دور ہے اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بس آسان طریقہ یہی ہے، بس اپنی مجلس تبدیل کر لی، کسی جائز کام میں لگ گئے تاکہ اب آپ دیکھ لیں، ہم بیٹھے ہیں یہاں پر، لے اب آپ دیکھ لیں کوئی ایسا خیال، بلکہ طبیعت سب کی اعتدال میں ہے۔ یہ کبھی کبھی نا تنہائی میں جھونکے آتے ہیں، وہ ثابت ہوتے ہیں، بس آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو مشغول کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بھائی کہنے لگے
میں لیٹا ہوا کچھ گناہوں کے خیالات آ رہے، میں فون اٹھا، سامنے ایک دینی کتاب رکھی ہوئی اس کو پڑھنا شروع کر دیا، میں جیسے ہی پڑھنا شروع کیا وہ دھیان بدل گیا اور وہ خیال بدل گیا۔ تو یہ آ جاتے ہیں آگے، ہاں میرے حضرت فرمانے لگے نا تھوڑے بہت گناہوں کے جھونکے خیالات وہ ساتھ رہتے ہیں۔ فرمایا جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھینک دیں، اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں، کسی نیک کام میں لگا دیں، جتنا مصروف اتنا ہی مقبول، وہ خیال آئے گا۔ اب آپ دیکھ لیں ہم خیر کی بات کہ میرے حضرت فرمانے لگے نا اللہ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں اور گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں آتی۔ آپ دیکھ لیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں آتی۔ دن میں 5 نمازیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہر نماز کے ادا کرنے میں آدھا گھنٹہ، 5 نمازوں کے ادا کرنے میں 2.5 گھنٹے، تقریباً یاد رکھنا گھر سے آتے جاتے سنتیں پڑھتے، بعض نمازوں میں آگے قرات لمبی ہوتی ہے، ایسے میں بہرحال تقریباً آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ تو نمازی حضرات کے 2.5 گھنٹے تو یوں پکے نیکی میں جاتے ہیں۔ رات کو آرام کا وقت ہے، میں کل بھی کر رہا تھا، وہ دیکھو یہ آرام بھی عبادت ہے۔ بخاری شریف میں ہے، حاشیے میں لکھا ہوا ہے وہ آرام جو آئندہ کسی کام میں عبادت کا ذریعہ بنے، آگے ہاں وہ کام وہ آرام جو آئندہ ہے کسی کام نیک کام میں، ہاں آئندہ عبادت کے لیے تقویہ کا ذریعہ بنے، وہ آرام بھی عبادت ہے کہ وہ آرام آئندہ عبادت کے لیے تقویہ کا۔ آپ دیکھ لیں رات کو تھک جاتے ہیں، کوئی سفر کر کے کام کاج کر کے یا تھک جاتے ہیں، اب یہ رات کو تھوڑی دیر آرام کر لیں، اللہ پاک یا رات کو موقع نہ ملے۔ آج صبح پہنچا تو بس فجر کی اذان قریب پہنچا، رات کے جو جلسے تھے ان میں حاضری تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، راتیں چھوٹی ہیں تو بس وہ سفر کرتے کرتے بس کئی دفعہ ایسا ہوتا فجر کی اذان راستے میں، فجر کی نماز راستے میں سڑک کے اوپر پڑھنی پڑتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ پھر فجر کی نماز پڑھ کر الحمدللہ آرام کیا، پھر اذان ہو رہی تو میرے بیٹے سے کہا بھائی مجھے میں سنتیں پڑھ لیتا ہوں، نماز پڑھ کے میرے جماعت کروا دیں، بس جماعت کروا دی اور پھر سو گیا۔ اللہ کا شکر طبیعت بہار ہو گئی الحمدللہ۔ صبح پھر سے 9-10 بجے قریب اٹھا تو اللہ کا شکر الحمدللہ۔ یہ آرام ہے نا، تو ہمارے وہ جاننا نومکم سباتا، نیند کو آرام کے لیے بنایا ہے۔ ایک بڑے عالم دین فرمانے لگے سبات کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنا، ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنا، اور صبح ایسے ہی پہلے کہ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنا۔ نیند کو بھی سبات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ٹوٹے ہوئے جسم کو جوڑ دیتی ہے۔ آپ دیکھ لیں آرام، تھوڑا سا آرام کر لیں اور بالکل تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہرحال گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ نیکیوں میں مصروف رکھیں۔ بہرحال پھر بھی کوئی غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگے، معافی مانگتے رہے۔ علی شاہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے توبہ نہ، گناہ نہ چھوٹے تو توبہ بھی نہ چھوٹے، گناہ نہ چھوٹے توبہ بھی نہ چھوٹے، مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے یا اللہ میرے اوپر نفس و شیطان کا غلبہ ہے، میری مدد فرمائے اس کا مان۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے اللہ ایک گھڑی لائیں گے کہ اللہ پاک کی ذات گناہوں سے اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ سب نہیں، بس بعض ہمارے کچھ نوجوان بچے ہوتے ہیں جن پر گھڑی آ جاتی ہے لیکن ان کو ہی بس محبت سے ان کو جنت کی راہ بتلانی ہے، گناہوں سے بچنے کا راستہ بتلانا ہے۔ ایک مجلس میں آپ نے بسم اللہ کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا ذکر کیا تھا،
ہاں بسم اللہ یہی ہے، کرتا رہتا ہوں۔ بعض دفعہ تم کے لیے بتلا دیتا ہوں کہ بسم اللہ اور درود شریف کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں، ہیں ہاں۔ بہرحال اس کی تو سب کو اجازت ہے الحمدللہ، ہے ہاں، پڑھ لیا کریں۔ اور ہے اپنے کسی مریض کو دم کر دیا، باقی شفا اللہ تعالیٰ قبضے میں ہے ہاں۔ ایک بھائی کہنے لگے میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا، دوسرے بھائی کہنے لگے یہ وظیفے میں جو اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں تھوڑا فائدہ ہے کہ اللہ نے اپنا نام لینے کی توفیق نصیب فرما دی۔ اللہ تعالیٰ بھائی اب یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، یہ فائدے سے خالی نہیں ہے، برکت سے خالی نہیں۔ خود درود شریف پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ خود پتہ نہیں کتنے اجر و ثواب سے بھرا ہوا ہے ہاں۔ باقی اس کے ذریعے ظاہری شفا مل جائے وہ بھی اللہ کا انعام، نہ ہو تو انشاءاللہ ثواب آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ، ہے نا۔ علاج معالجے کے باوجود پھر بھی کوئی بیماری لمبی ہو جائے، بس یقین رکھیں کہ یہ بیماری اجر و ثواب سے بھری ہے ہاں۔ یہ کتنی پیاری حدیث ہے، افضل العبادہ انتظار الفرض، کتنی پیاری، افضل العبادہ انتظار الفرض، تکلیف کے دور ہونے کا انتظار کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ ایئرپورٹ پر انتظار کر رہے ہیں، جہاز کا انتظار کر رہے ہیں، آگے ریلوے اسٹیشن پر ریل گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں، یہ اڈے پر ہلاری اڈے پر بسوں کا انتظار کر رہے ہیں، آگے یہ انتظار بھی بات ہے سبحان اللہ۔ تکلیف کے دور ہونے کا، بیماری ہے کوئی تکلیف ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی، اس تکلیف میں راحت کا انتظار کر رہے ہیں، یہ انتظار بھی عبادت ہے الحمدللہ، کتنی آسانی ہے بھائی۔ اللہ نے بخشش کے بہانے، بہاؤ نہیں وہ بہانے کھلا رکھے اللہ تعالیٰ۔ حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں ایک نوجوان کو لایا گیا، وہ مایوسی کا شکار۔ بھائی یہ مایوسی کے بادل یہ اللہ والوں کے قدموں میں چلتے ہیں الحمدللہ ہاں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کی کرن آگے یہ اللہ والوں کے قدموں میں ملتی ہے الحمدللہ ہاں۔ تو بہرحال سر کے پاس آیا گیا، نجیب جملہ فرمایا، فرمانے دیکھو دنیا کی عدالت میں کسی مجرم کو لایا جائے وہ 1000 بہانے ڈھونڈتی ہے سزا دینے کے لیے، دنیا کی عدالت سے کسی مجرم کو لایا جائے وہ 1000 بہانے ڈھونڈتی ہے سزا دینے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ 1000 بہانے ڈھونڈتے ہیں اپنے بندے کو بخشنے کے لیے الحمدللہ۔ بہت بڑی کریم ذات واقع ہمارے روح کے خالق ہیں، دلوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے، آنکھوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے، آقنا الخلق ایا اللہ، یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی کنبہ ہے، الخلق ایا اللہ یا اللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی فرمایا ہوں، مخلوق اللہ تعالیٰ کنبہ ہے الحمدللہ۔ اگر ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں سے بڑھ کر پیار ہے الحمدللہ، ان کے پیار کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے ہاں۔ کسی نے خواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھا، وہ آ رہے ہیں لیکن نظر نہیں آئے۔ دوسرے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، چہرہ مبارک صحیح نظر نہیں آیا۔ بہرحال بھائی اصل چیز ہے اتباع سنت۔ اللہ بعض دفعہ خواب میں بھی اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ دیدار نصیب فرما دیتے ہیں۔ بہرحال یہ نیک خواب ہیں، ان میں خواب میں نظر نہیں آئے بس، لیکن نظر ہمیشہ کے دیدار کا رستہ آپ نے بتلا دیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ نظر نہیں آئے لیکن ہمیشہ کے دیدار کا راستہ بتلا دیا، اور وہ ہے اتباع سنت۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ کہ آپ کے پیارے نورانی طریقے، اور وہ کتنے ایسے ہیں جن پر آپ پہلے سے عمل کر لیں۔ جمعہ پڑھنا پڑھانا یہ آپ کا پیارا نورانی طریقہ، آپ دیکھ لیں
آپ نے جو آپ جمعہ پڑھاتے، صحابہ کرام پڑھتے، آپ جمعہ پڑھنے کے لیے جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے، یہ حضور کے مبارک قدموں پر آپ نے عمل کیا، حضور کی سنت پر عمل کیا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کا پیارا نورانی طریقہ، زبان سے سچ بول رہے ہیں، آپ کا پیارا نورانی طریقہ رہا، امانت داری آپ کا پیارا نورانی طریقہ۔ اللہ کا شکر ہے پہلے سے ان پر عمل ہے آپ کا الحمدللہ۔ کوئی غلطی ہو گئی اللہ سے معافی مانگ، اللہ نے دیکھو گناہوں کا تریاق بھی ساتھ ساتھ رکھا ہے الحمدللہ۔ اگر ہر گناہ بھی تو ایک بیماری ہے نا، جیسے ہماری جسمانی بیماریوں کا علاج ہے، روحانی بیماریوں کا علاج بھی اللہ نے ساتھ ساتھ رکھا ہے، اور وہ توبہ ہے الحمدللہ، صرف سے توبہ کرتے رہنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیشہ کے دیدار کا راستہ وہ اتباع سنت ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔